بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ آپ کے سامنے آج کل کی طرح آیت 26 سے آیت 30 تک پڑھی گئی۔ کل تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی کہ موت کا آغاز ہوتے ہی جس شخص پر موت وارد ہو رہی ہے اس کے لیے چھوٹی قیامت قائم ہو گئی، اور موت پر بہت باتیں ہو چکی ہیں آپ کے سامنے۔ کل بھی میں نے ایک طویل حدیث سنائی تھی۔ حضرت ہمارے شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی سے ان کے مکتوبات میں کسی نے پوچھا کہ ولایت کس کا نام ہے، ولی کس کو کہیں گے؟ تو حضرت نے بہت خوبصورت ایمان افروز ربانی اور رحمانی جواب دیا۔ فرمایا حسن خاتمے کا نام ولایت ہے۔ حسن خاتمے کا کیا ہے؟ ولایت۔ ولایت تفصیل کا موقع نہیں، چونکہ وقت تھوڑا رہتا ہے۔ ہمارے حضرت مجدد الفسانی سید احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کے فیوض و برکات سے ہم سب کے دیدہ باطن کو منور فرمائے، آمین۔ انہوں نے اس سے بھی خوبصورت بات کہی ہے، چونکہ وہ صاحب مشاہدہ آدمی ہیں، عالم ملکوت میں کچھ دیکھتے ہیں تب بولتے ہیں۔ جی، بہت عجیب ان کی زندگی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ پوری زندگی کے اعمال صالحہ کا نچوڑ حسن خاتمہ ہے۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ ذکر، یہ الا اللہ کی ضربیں جو لگوا رہے لوگ اللہ والے، یہ جو حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم پر صلاۃ و سلام کا تحفہ پیش کر رہے ہیں، یہ سب اس لیے کہ ایک نادر چیز ہے۔ کیا ہے؟ نادر۔ نادر کس کو سمجھ بولتے؟ انوکھی۔ وہ چیز ہے لا الہ الا اللہ کا موت کے وقت فضل الہی سے زبان پر ہمارے اور آپ کے جاری ہو۔ آج مغرب کی نماز کی دوسری رکعت میں امام صاحب نے پڑھا نا جی کہ بشارت تو یہیں سے شروع ہو جاتی، بشارت تو یہیں سے شروع ہو جاتی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ تتنزل علیہم الملائکہ کی 3 تفسیر کی ہے مفسرین نے۔ عند الموت، ایک پہلی بشارت کا ہے عند الموت، موت کے وقت، اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ دوسرے فی القبر، اور تیسرے حشر میں۔ اللہ انہی میں ہم کو لائیں۔ آمین آمین سبحان۔ یہ ہماری تدبیر سے نہیں ہوگا جی، اللہ کی توفیق سے اعمال صالحہ کا وجود ہوگا تو فضل ہوگا۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے، پہلے بھی میں نے کبھی کہا تھا آپ کو، اللہ کا فضل والے اعمال سے ملتا ہے، بھلے آپ دعا نہ مانگیے جی۔ اللہ کا فضل والے اعمال سے انسان کو ملتا ہے جی۔ یہ بہت، اس لیے کل میں نے کہا تھا کہ موت سے پہلے اچھی موت کی بندہ خود سے تیاری کر لے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ موت کے لیے یہ حدیث نہیں ہے، جو لوگ اس کو حدیث کہتے ہیں وہ غلط ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب۔ موت ایک پل ہے، دوست کو دوست سے ملا دیتی ہے۔ کیا کسی اللہ والے نے کہا ہے دوست کو؟ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دیجئے کہ عاجز کو خالق سے ملا دیتی ہے۔ ہم عاجز ہیں علی الاطلاق، ہر چیز میں ہمارے عجز ہے، پستی ہے، نیستی ہے، خستگی ہے
جی پامالی ہے، اپنے کو جتنا مٹائیے گا وہ اتنا ہی اٹھا دے گا، اور جتنا اپنے کو اٹھانے کی کوشش کیجیے گا، کئی دفعہ سن چکے ہماری زبان سے کہ دنیا میں زیرو بنیے اللہ آپ کو ہیرو بنا دے گا، اور جو ہیرو بننے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو زیرو بنا دیتا ہے، اللہ اس کو ہاں سنا چکا ہوں یہ روایت، چونکہ بات موت کی آ رہی ہے اس لیے یاد آ گئی بات۔ ایک روز حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد نبوی میں تشریف فرما، ایک بدو، ایک دیہاتی، سیدھا سپاٹا، جی ایمان جتنا بنتا ہے اتنی سادگی آتی ہے، یہ یاد رکھ لیجئے گا جی، وہی روایت ہے مسلم شریف میں۔ ادھر مسجد کے کونے میں آ کے بیٹھ گیا، اس نے ایک ایسی اللہ کی انوکھے انداز میں، نرالے انداز میں تعریف کی کہ حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی موج نبوت میں مست ہو گئے کہ کیا بدو آدمی ہے، کیا تھا، وہ الفاظ میں نہیں نقل کروں گا، 10 رہ جاتا ہے جی۔ پھر اس نے ایک لمبی سی تعریف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے 3 سوال کیا ہے، آپ کو سکھا چکا ہوں۔ اللہم اجعل خیر یومی آخرہ وخیر عملی خواتمہ وخیر یومی یوم القاک فیہ، بس یہ 3 دعا مانگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس دن بحرین سے بہت سارا مال غنیمت آیا تھا، پورا مال غنیمت اٹھا کر کے اس دیہاتی کو دے دیا، کہا تو نے تو مست کر دیا ہے مجھے، حالانکہ آپ خاتم النبیین ہیں جی، آپ ملکوت کا مشاہدہ کرتے ہیں جی۔ کیا کہا؟ 3 دعا مانگی، اللہم اجعل خیر یومی، اللہم اجعل خیر یومی آخرہ، یا اللہ میرا جو سب سے بہترین دن ہو، یعنی عبادت کی حلاوت، سجدے کا قرب، مناجات کی لذت، قرآن کریم کی تلاوت کی حلاوت جی، نماز کی حضوری، ان تمام مراحل سے گزر کر کے جو عالم مشاہدہ میں ایمان کا سب سے بہترین دن ہو، اسی دن اللہ مجھے موت دیجیے گا۔ دیکھو ایک بدو آدمی ہے، کسی مولوی سے بھی نہیں بنتی یہ بات جی، اور کہا آخری زندگی میری سب سے اچھی ہو، اور وہ دن بھی میرا سب سے اچھا ہو جس دن میری آپ سے، اللہ کرے یہ تینوں دعا ہم سب کی قبول ہو جی۔ تو موت کے وقت انسان کے اچھے اور برے اعمال کے آثار اس پر کسی کے مسلط کرنے سے نہیں ہوتے جی، خود مسلط ہو جاتے ہیں۔ اگر روحانیت سے تعلق ہے، ربانیت سے اس کے روح کو مناسبت ہو گئی ہے، تو موت کے وقت عالم ملکوت سے ملائکہ آئیں گے، اسی کو قرآن نے کہا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اور اگر عالم ملکوت سے مناسبت نہیں ہے، عالم سفلی سے مناسبت ہے، گندے مزاج کا ہے، گندگیوں سے مناسبت ہے، تو لاکھ کچھ کرو لیکن کچھ بنتا نہیں دوست۔ تو بہرحال قرآن نے کیا کہا، اس وقت انسان جب دیکھتا تدبیر ہار گئی، دوا فیل کر گئی، دوا ایک ڈاکٹر نے کہا مجھ سے مرض صحیح ایک ہی ہے، دونوں کو ایک ہی دوا دی، ایک کو شفا ہو گئی اور ایک کو نہیں، ایسا مت بولیے ورنہ ڈاکٹر لوگ سے بڑا متکبر ہوتا ہے۔ دوا ریئیکشن کر گئی، دوا مرض ایک ہی ہے، ایک کو دوا نے ایکشن کیا، ایک کو دوا نے ریئیکشن کیوں کیا، وہ ڈاکٹر بتائے مجھے، یا فارماسسٹ بہت بڑا ہے تو ہم کو سمجھا دے، دوا ریئیکشن کیوں کر گئی جی۔ تو اسی طرح یاد رکھ لیجئے بدعمالی موت کے وقت ریئیکشن کرتی ہے جی، کلمہ کے ربانیت کو انسان کی زبان پر آنے نہیں دیتی ہے، قلب کی ظلمت جی۔ ہمارے حضرت خاتم النبی نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ جی، یہ ہمارے حضرت فرما گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس وقت کہتا ہے بھائی کوئی ہے تدبیر ودبیر کر دو، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے جی، ارے جھاڑ پھونک کرنے والا کیا بچائے گا، جھاڑ پھونک کرنے والا خود ہی بے بسی میں مرتا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے جھاڑ پھونک والے عمل سے۔ تو وکیل من رات دیکھو دوست ہو گیا، چلو کل انشاءاللہ، کل تو ختم نبوت کا درس ہے، پھر انشاءاللہ ٹھیک ہے دوستو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم۔